دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے گھرانے سے، اس کے خاندان سے 10 ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس حافظ قرآن کی بدولت، اس حافظ قرآن کی وجہ سے ان 10 لوگوں کو جن پر جہنم کا واجب ہونا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ میرے بھائی، یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے، یہ حافظ قرآن کا انعام ہے، یہ حافظ قرآن کا تحفہ ہے۔ وہ خود بھی اپنے اللہ سے انعامات کو لوٹے گا، اپنے والدین کو بھی انعامات دلوائے گا، اپنے خاندان گھر والوں کو بھی انعامات دلوائے گا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس کی کتاب کو جس نے محفوظ کیا، اس کی کتاب سے جس نے محبت کی، اس کی کتاب کے مطابق جس نے زندگی گزاری، قیامت کے دن اس کے لیے انعام ہی انعام ہوگا۔ بلکہ آپ یہ سنتے چلیں کہ قرآن ایک ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے جو یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے وقت بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، پھر جنت میں جانے کے بعد بھی قرآن کی دولت کام آئے گی۔ آپ کماتے ہیں، آپ دولت کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، زمین و جائیداد کا انبار اکٹھا کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی تاجر، کوئی بھی دولت مند، کوئی بھی زمیندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا میرے پاس یہ جو دولت ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، میری یہ زمین ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سے علاوہ اگر کوئی طاقتور ہے، طاقت ہے، جوانی میں اس کی طرف لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے ارے اتنا بڑا طاقتور پورے سونگڑے میں نہیں ہے، لیکن اس طاقت کو بھی زوال آئے گا، اس کی عمر جہاں 50-60 کراس کرے گی وہ اپاہج ہو جائے گا، وہ اپنی ضرورت بھی خود پوری نہیں کر سکے گا، کیونکہ طاقت بھی ختم ہونے والی چیز ہے۔ ارے وہ نوجوان لڑکا، یہ وہ نوجوان لڑکی جس کی خوبصورتی کے پورے علاقے میں چرچے تھے، اس سے خوبصورت کوئی لڑکا سونگڑا میں نہیں، اس سے خوبصورت کوئی لڑکی نہیں ہے، لیکن اس خوبصورتی کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ 40 جہاں کراس ہوا، 50 کی عمر کراس ہوئی، اللہ رب العزت اس کی خوبصورتی چھین لے گا، اس کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی۔ وہ پہلے مسکراتا تھا، لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، آج جب مسکرائے گا دانت ٹوٹا ہوا ہے، ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، پلک سفید ہو چکی ہے، خوبصورتی کی ساری علامتیں ختم ہو چکی ہے۔ یہ دولت کو بھی زوال ہے، خوبصورتی بھی ختم ہونے والی چیز ہے، طاقت بھی ختم ہونے والی چیز ہے، ساری چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن ذرا قرآن کو دیکھو۔ قرآن یہ کہتا ہے میں ایک ایسی دولت ہوں، میں ایک ایسی نعمت ہوں، اگر میں نے کسی کے سینے میں جگہ بنا لی، میں کسی کی زندگی میں آ گیا، کسی کے سینے میں محفوظ ہو گیا، وہ اچھا پہنے گا، وہ اچھا کھائے گا، وہ عیش کے ساتھ رہے گا، وہ عزت کے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو اس کی زندگی میں اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی اچھے حافظ قرآن کو، قرآن پر چلنے والے کو آپ کبھی بھوکا نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی مجبور اور محتاج نہیں دیکھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی محبت ہے۔ قرآن سدا بہار ہے، قرآن سدا عزت والا ہے، سدا قرآن سکون والا ہے۔ جس کے سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ بھی پرسکون ہوگا۔ اور ہاں، جب قرآن کا محفوظ کرنے والا حافظ قرآن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، میں نے حدیث سنائی تھی شروع میں کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کو اس کے پاس قبر میں حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، جو اس میت کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد، مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے حساب کتاب کے لیے پریشان ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت حافظ
حافظ قرآن کو کھڑا کریں گے، اس کے سامنے قرآن کھڑا ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اس کی بخشش فرما، اس کو معاف فرما، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، دنیا میں میرے احکامات پر عمل کرتا تھا، دنیا میں میرے اوپر چلتا تھا، میرے اعتبار سے زندگی گزارتا تھا۔ بلکہ حدیث میں چند سورتوں کے بارے میں خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ وہ سورتیں ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس حافظ قرآن کے لیے، قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے، بخشش کے لیے اللہ کے سامنے دلیل بنیں گی، اللہ کے سامنے یہ کہیں گی اے اللہ یہ حافظ قرآن دنیا میں میرے مطابق زندگی گزارتا تھا، آپ اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ میرے بھائی یہ قیامت کے دن قرآن ہمارا سفارشی ہوگا، یہ آخرت کے دن قرآن ہمارے لیے اللہ کے سامنے حجت اور دلیل بنے گا۔ پھر اس کے آگے چلیے، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت کے اندر حافظ قرآن کو داخل کر دیا جائے گا، ہر ایک کا ایک مقام ہوگا، ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہوگا، ہر ایک کا ایک محل مقرر ہوگا، جس محل اور جس مقام و مرتبے پر وہ شخص جائے گا وہاں پر قیام کرے گا۔ لیکن جب حافظ قرآن کی باری آئے گی، ذرا اس کا انعام تو دیکھیے، ذرا اس کا اعزاز تو دیکھیے، ذرا اس کا مقام و مرتبہ تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ سے، قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے اے حافظ قرآن، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور سن، ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ذرا اطمینان سے پڑھ۔ کیوں؟ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھا کرتا تھا، کیوں آج جنت میں تیرا آخری ٹھکانہ، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر تو اپنی آخری آیت پر پہنچے گا، وہی تیرا آخری ٹھکانہ، وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ میرے بھائی حافظ قرآن دنیا میں بھی باعزت، دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی یہی قرآن اس کے لیے حفاظتی بنتا ہے، قیامت کے دن بھی یہی قرآن اس کے لیے سفارشی بنتا ہے، اور پھر قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد یہی قرآن اس کے لیے بلند درجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہم خود کم سے کم اگر حافظ نہیں بن سکے، اپنے سینوں میں قرآن کی چند آیات کو، قرآن کی چند سورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ کیوں؟ جس طرح قرآن قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے اس کی سفارش بھی کرے گا کہ اے اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہی قرآن قیامت کے دن ایسے شخص کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا اے اللہ اس کو جنت میں داخل مت کیجئے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا، جو مجھے کبھی کھول کر دیکھا نہیں کرتا تھا، جو میری تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، جس کا سینہ میری آیات سے ویران ہے، جس کا سینہ میری صورتوں سے خالی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم قرآن کی آیات کو، قرآن کی صورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہی وہ دولت ہے جو یہاں کام آئے گی، جو قبر میں کام آئے گی، جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم اور قرآن کریم کے پڑھنے والے اور قرآن کریم سے محبت کرنے والوں کے بارے میں چند آیتیں پڑھی تھی، اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس حدیث کا مفہوم ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اس شخص کو بنایا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے۔ اسی لیے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس پروگرام سے، آج کی اس مجلس سے ہم ایک بنیادی چیز لے کر جائیں کہ ہم خود بھی قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک پارہ نہیں
کم سے کم چند آیات، چند صفحات روز بروز قرآن کی تلاوت کریں، اور کسی حافظ سے، کسی امام سے، کسی عالم سے تعلق کو بنا کر کم سے کم چند سورتوں کو حفظ بھی یاد کر لیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کو قرآن کی سورتیں یاد نہیں، جن کو قرآن کی آیات یاد نہیں۔ وہ قرآن جب یاد نہیں، جب سورتیں یاد نہیں، وہ نماز میں کیا پڑھتے ہوں گے؟ وہ نماز کس طرح سے پوری کرتے ہوں گے؟ میرے بھائی، آج ضرورت ہے ہم اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر قرآن یاد نہیں، سورتیں یاد نہیں، ہم قرآن جو کہ نماز میں پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، ہماری نماز کیسے ہوتی ہوگی؟ ہم کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اس لیے قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیجیے، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کیجیے۔ اگر ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے قرآن ضرور سیکھیے۔ قرآن نہیں سیکھیں گے نماز ہی نہیں ہو سکتی، نماز میں ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے قرآن سیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، خود حافظ نہیں بن سکے، اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیج کر، مکتب میں بھیج کر کم سے کم حافظ قرآن، عالم دین بنائیں۔ اللہ نے کئی اولاد دی ہے، 3 4 5 6 لڑکے ہیں، کم سے کم اس میں 2-3 کو ضرور بھی ضرور حافظ قرآن اور مکمل عالم دین بنائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان کو بدل دیتے ہیں، جو خاندان کو سدھار دیتے ہیں، جو خاندان کو دیندار بنا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے گھرانے کو نورانی بنا دیتا ہے، عالم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے خاندان کی کایا کو پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے اگر دین کی اہمیت ہے تو اپنے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا کیجئے، اگر دل کی اہمیت ہے تو اپنے دل میں حفظ قرآن کی اہمیت کو پیدا کیجئے، اگر دل میں دین اسلام کی اہمیت ہے اپنی اولاد میں حافظ اور عالم مکمل عالم دین بنانے کا اہتمام کیجئے۔